وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ زخرف آیت نمبر 36-37، حصہ پنجم 24-59. درس کا نمبر، آج کا موضوع، کیا ہم اپنے آپ کو پہچاننا ہی نہیں چاہتے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ومن يعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین. اور جو کوئی خدا کی یاد سے آنکھیں بند کر لے یعنی تغافل کرے، ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں تو وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. اور یہ شیطان ان کو رستے سے روکتے رہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ سیدھے رستے پر ہیں. سامنے کرام، سورہ زخرف آیت نمبر 36. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو ہم اس پر ایک شیطان متعین کرتے ہیں، پھر وہ اس کا ساتھی رہتا ہے. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. اور شیاطین ان کو سیدھے راستے سے روکتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ راہ راست پر ہیں. سامعین کرام، اللہ کی یاد اور بہت زیادہ غلط فہمیاں ہیں. دراصل میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس میں اللہ کی یاد کے معنی یا تو غلط ہیں یا محدود کر دیے گئے ہیں. اور دراصل دیکھیں، ایک بات میں آپ کو کہتا رہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم دین کے ہر معاملے سے بے خبر ہیں. ہر معاملے سے دین کا کوئی ایسا یعنی جس چیز کا بھی تعلق باطن سے ہوتا ہے، ہم اس کی حقیقت نہ سمجھتے ہیں نہ سمجھنا چاہتے ہیں. اور انتہا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی نہیں جانتے. دین کی بات تو بعد میں ہے. دین کی دیکھیں، پہلے انسان ہوگا تو پھر اس کے لیے دین اللہ تعالیٰ نے بھجوایا ہے. ہم تو اپنے آپ کو ہی نہیں جانتے، نہ جاننا چاہتے ہیں. ایک ظاہر کا دھوکہ ہے، وہ لگا ہوا ہے. اب وہ دھوکہ جب لگ گیا تو آپ کے لیے باطن کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے. یہ مختصر میں جملہ کہہ رہا ہوں. اگر ظاہر کا دھوکہ لگ گیا تو آپ کے لیے جو باطنی، اب دین کا تعلق تو باطن سے ہے، آخرت سے ہے، اللہ سے ہے اور اللہ کے رسول کی اتباع سے ہے.
تو اس کی آپ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں رہے گی۔ یہ میں آسانی سے آپ کے لیے بتا رہا ہوں کہ آپ اپنے متعلق خود فتویٰ لگائیں، آپ کی نظر میں کیا اہمیت ہے دین کی، قرآن کی، رسول کے طریقے کی، اللہ کی توحید کی، جنت یا دوزخ کی؟ کوئی اہمیت نہیں ہے، کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو پھر تو آپ کی کہانی ختم ہے۔ دراصل دیکھیں، ہم یہ جو دین اسلام کا ہم نام لیتے ہیں، یہ تو حالات کا جبر ہے۔ ایک رسمی ماں باپ کے گھر میں ہم پیدا ہو گئے، ایک رسمی معاشرہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے تو سحریاں افطاریاں شروع ہو جاتی ہیں، زکوٰۃ دے دی جاتی ہے، کوئی خوشی سے دیتا ہے، کوئی مجبوراً دیتا ہے، حج اور عمرے کے لیے چلے جاتے ہیں، یا مجبوراً یا خوشی سے چلیں۔ نماز بھی ایسا ہی ہے، نماز کی حقیقت کو ہم نہیں جانتے، پھر کلمہ طیبہ سے بھی ہم واقف نہیں ہیں۔ انتہائی کہ جو چیز ہمارے دین کی اصل ہے، بنیاد ہے، کلمہ طیبہ، اس کا معنی بھی ہمیں نہیں معلوم۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہمیں نہیں معلوم کہ لا الہ کا مطلب کیا ہے۔ خیر، میں دیکھیں اللہ کی یاد کی بات ہو رہی ہے، اللہ کی یاد سب سے زیادہ اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کی یاد بڑی چیز ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم میں بیان کرتا ہوں۔ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، موجود تھے، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور، قیامت کے دن، مفہوم میں بیان کر رہا ہوں، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک کون سے ایسے لوگ ہوں گے جن کا درجہ بڑا ہوگا، اعظم و درجہ، بڑے درجے کے مالک ہوں گے، بڑا رتبہ ہوگا ان کا، کون سے قیامت کے دن؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کو بہت بہت یاد کرنے والے مرد یا عورتیں۔ صحابہ نے پھر سوال کیا ادب سے کہ حضور، کیا ان لوگوں کا درجہ غازی سے بھی بڑا ہوگا؟ غازی، اللہ کی راہ میں لڑنے والا۔ حضور نے فرمایا ہاں، اگرچہ یہ غازی یعنی میدان جنگ میں بہت بہادری سے لڑا اللہ کی راہ میں، اور بہت سے کافروں کو اس نے قتل کیا، اور یہاں تک خون ریزی کی کہ اس کی تلوار ٹوٹ گئی، حتی اسخنتموہم، قرآن کے الفاظ ہیں، یہاں تک کہ تم خوب خون ریزی کر لو۔ تو اس سے بھی بڑا ہے، یعنی غازی سے بھی بڑا درجہ ان لوگوں کا ہے الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ دیکھیں، اس میں نقطہ یہ ہے کہ یہ قتال جو ہے، یہ غازی جو ہے، اس کا عمل تو جسم کا تھا، لیکن ذاکر کی روح ذاکر ہوتی ہے۔ اصل ذکر جو ہے وہ روح کا ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں نا، ذکر روحی راحتن، ذکر روحی جو ہے راحت کا۔ اب اس میں آپ یہ نہ پڑ جائیے گا کہ روحانی ذکر ہم کیسے کریں، یا اس کا کوئی کمنٹ آ جائے کہ روحانی روح کے ذکر کا طریقہ بتائیں۔ میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہی تو بات ہے جو ہم سمجھتے نہیں ہیں، پھر الفاظ کے گورکھ دندے میں پڑھ کے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ ذکر روحی کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ دیکھیں، ذکر روحی کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی اصل تو روح ہے،
اگر اس کا مقصد اللہ نہ ہو تو اس کا کوئی عمل ذکر الہی پر مشتمل نہیں ہوتا، یعنی اللہ کی یاد میں تو نہیں ہوتا۔ دوبارہ جملہ یہ سن لیں، اگر انسان کا مقصود، محبوب اور مطلوب اللہ نہیں ہے اور اس کا رخ ظاہر کی طرف ہے، ظاہر اس کا مدعا ہے، اس کی ترجیح اگر ظاہر ہے، دنیا ہے، مفاد دنیا ہے، اللہ اس کی منزل نہیں ہے، آخرت اس کی ترجیح نہیں ہے، تو یہ دین کے جو کام بھی کرے گا وہ جسم سے کرے گا، اس کی روح تو غافل ہے، روح غافل ہے۔ یہ اگرچہ تسبیح پھیر رہا ہے اور گٹھلیاں دبا دبا کے بس گرا رہا ہے، گٹھلیوں کو گھیر پہ بیٹھا ہوا ہے، گٹھلیوں کا ڈھیر ہے اور ایک ایک بس وہ مٹھی میں اٹھاتا ہے، ٹک 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 ٹک۔ یہ بات ذرا توجہ سے سنیں، میں تعصب والی بات نہیں کر رہا۔ اگر انسان کا مدعا زندگی گزارنے کا دنیا ہے، مسلمان کی میں بات کر رہا ہوں، مسلمان کا، اور اس کے باوجود یہ کچھ نیک اعمال کر رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے، تسبیحات کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، حج کر رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے، لیکن اس کا مدعا دنیا ہے۔ ہم دیکھیں، یہاں نوٹ کر لیں یہ بات، ہم سب کا مدعا دنیا ہے، ہماری ترجیح آخرت نہیں ہے، اللہ نہیں ہے، اللہ کا دین نہیں ہے، قرآن ترجیح نہیں ہے، سنت رسول ترجیح نہیں ہے، پھر کیا باتیں کرتے ہیں آپ؟ اچھا، جملہ جو میں نے کہنا تھا وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا مدعا زندگی گزارنے کا دنیا ہے، اور ہے، یہ تو چیلنج سے میں کہہ رہا ہوں، پھر اس کے باوجود اگر کچھ آپ دین کے کچھ کام کر رہے ہیں، جو بھی ہے، وہ رسمی ہے، وہ روایتی ہیں، وہ آباء و اجداد کی تقلید ہے، وہ معاشرے کا جبر ہے، جو بھی وہ رواج زمانہ ہے، بس آپ کا کوئی عمل، مثال کے طور پہ صبح میں ایک کلپ سن رہا تھا ایک پیر صاحب کا، وہ کہتے ہیں 5000 مرتبہ تم تسبیح کیا کرو اللہ کی، اللہ کے نام کی، تو آپ 5000 مرتبہ نہیں 10,000 مرتبہ کریں روزانہ مرتبہ، لیکن اگر آپ کا مدعا دنیا ہے تو یہ ذکر جو ہے یہ ذکر نہیں ہے، یہ ذکر نہیں ہے۔ 10,000 مرتبہ کریں آپ کا، دیکھیں انسان ذاکر تب بنتا ہے، یہ جملہ بڑا قیمتی ہے جو میں کہنے جا رہا ہوں، اس کو نوٹ کریں، انسان کو چاہیے کہ ذاکر بن جائے، الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کو بہت بہت یاد کرنے والے مرد اور عورتیں۔ آپ ذاکر کیسے بنیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم الذکر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دائمی ذاکر تھے، دائم الذکر، دوام، ذکر میں دوام۔ سوچیں نا، دیکھیں قرآن اور حدیث کو سوچنا ہوگا آپ نے۔ اب دائمی ذاکر کیسے؟ کیا انسان کھانا نہیں کھاتا؟ کیا انسان آرام نہیں کرتا؟ کیا انسان ازدواجی زندگی نہیں گزارتا؟ کیا انسان بچوں کے ساتھ نہیں کھیلتا؟ ان کے ساتھ خوش طبعی نہیں کرتا؟ کیا انسان کسی سے بات نہیں کرتا؟ دنیا کی بات ہے، بازار میں جا رہے ہیں آپ، بھاؤ تاؤ کر رہے ہیں، کیا انسان قضاء حاجت کے لیے نہیں جاتا؟ وہاں تو نہیں کرنا چاہیے ذکر۔ یہ ویسی میں حضور کی بات نہیں کر رہا،
میں دائمی ذکر کی بات کر رہا ہوں، دائم الذکر، دائمی ذاکر، اس کا طریقہ ہے نا، اللہ کی عطا سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، دائمی ذاکر۔ دائمی ذاکر اگر آپ بننا چاہتے ہیں، اور یہ سب سے بلند ترین درجہ ہے۔ یہاں پہ رک کے میں آپ کو ایک اور حدیث سناتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے، سفر کر رہے تھے، صحابہ ساتھ تھے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے، جاتے جاتے فرمایا حضور نے، مفہوم بیان کر رہا ہوں، سیرو سیرو ھذا جمدان، جمدان پہاڑ کا نام ہے، چلو چلو یہ جمدان کا پہاڑ ہے، اس پہ سے گزر رہے ہوں گے۔ تو ایک جملہ کہا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم، سبق المفردون، سبقت لے گئے مفردون، مفرد یکتا، اکیلے۔ صحابہ نے ساتھ تھے، حضور سے پوچھا، صحابہ حضور یہ مل مفردون یا رسول اللہ، حضور آپ کہہ رہے ہیں کہ سبقت لے گئے، آگے چلے گئے، مفردون یکتا لوگ، یہ کون ہے؟ الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کو بہت بہت یاد کرنے والے لوگ، مرد ہو یا عورت، یہ یکتا۔ پھر ایک اور حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مفہوم میں بیان کر رہا ہوں، کہ حضور نے فرمایا، صحابہ سے پوچھا کہ کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے رب کے نزدیک بہت زیادہ راضی کرنے والا ہو، خوش کرنے والا ہو، رب کو اونچے درجے کا ہو ایسا۔ اور تم میں سے ایک شخص نماز پڑھے، روزے رکھے، اللہ کی راہ میں سونے چاندی کو خرچ کرے، اللہ کی راہ میں لڑے، غازی ہو، اور ہر چیز سے زیادہ فضیلت رکھنے والی بات۔ اب صحابہ تھوڑا سا، اب ظاہر ہے کہ ہم بھی شش و پنج میں پڑ گئے نا، صحابہ تو تھے، تو انہوں نے ہمارے لیے پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کون سا عمل ہے جس کی فضیلت ہمارے ہر عمل سے زیادہ ہے؟ حضور نے فرمایا، ذکر اللہ، اللہ کی یاد۔ تو وہ میں آپ کو بات کر رہا ہوں، دیکھیں اصل تو پہلے تو آپ کو ذاکر بننا ہے، اور وہ بات آسان ہے۔ یا تو آپ وہ جو گزشتہ نشستوں میں نے آپ کو بتائی تھی کہ یا تو زندگی آپ اللہ کی یاد میں گزاریں گے یا دنیا کی یاد میں گزاریں گے۔ یہ میں کر چکا ہوں بات، آج ہمارا 5واں حصہ ہے، زیادہ میں تفصیل نہیں کرتا، لیکن نئے سننے والے ہوں گے شاید، تو اشارتاً بات کر رہا ہوں۔ تو اچھا، اس میں اب یہ ہے، میں آپ کو طریقہ بتا رہا تھا ذکر کا، کہ آپ دائمی ذاکر بننا چاہتے ہیں تو آپ ایک کام کریں، اس کام کو جب آپ انجام دے لیں گے، میں ابھی بتاتا ہوں اللہ کی عطا سے، تو آپ دائمی ذاکر بن جائیں گے۔ آپ پھر ہر وقت 24 گھنٹے آپ ذاکر ہوں گے، اللہ کو یاد کرنے والے ہوں گے۔ تو وہ طریقہ میں اللہ کی عطا سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ دیکھیں، پہلے تو اپنے آپ کو پہچانیں، دنیا کے دھوکے سے باہر نکلیں۔ دنیا جو کچھ بھی ہے، حاصل ہے دنیا یہ حقیقت نہیں ہے۔ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، اپنی حقیقت کو سمجھیں۔ آپ ایک روح ربانی ہے، اس وقت ایک مکان میں آپ رہ رہے ہیں، جسم کے مکان میں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس لیے بھجوایا ہے کہ آپ یہاں اللہ کی یاد میں زندگی گزاریں۔ تو اگر آپ اللہ کی یاد میں زندگی گزاریں گے تو آپ ان مقامات کے اہل بن جائیں گے، اس جنت کے اہل بن جائیں گے جو کہ اللہ تعالیٰ نے متقین کے لیے تیار کی ہے۔ اب اللہ کی یاد کیا ہے؟ آپ نے اپنے آپ کو پہچان لیا، پھر آپ اپنے اللہ کو
یعنی اپنی منزل کو پہچانیں کہ میرا زندگی کا مقصد کیا ہے، مدعا کیا ہے، اللہ کو منزل بنا لیں، آخرت کے لیے زندگی گزاریں، آخرت میں کامیابی کے لیے۔ اس کا طریقہ کیا ہے کہ اپنے مال و جان کا سودا کر لیں، بیعت کر لیں اللہ کے ہاتھ پہ، اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں اور مال و جان کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ یہ کرنا ہوگا آپ نے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، سودا اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیل بنائی ہوئی ہے، آپ وہ ڈیل کر لیں۔ اب آپ کو مال و جان کا اختیار اللہ کو کرنا ہے، لیکن پہلے آپ نے اختیار دینا ہے، یہ اس کا طریقہ میں بتا رہا ہوں۔ آپ نے مال و جان کے حوالے کرنا ہے رسول کو، اپنی مرضی چھوڑ کے رسول کی زندگی کو لینا ہے، ان کے طریقے پر زندگی گزارنی ہے۔ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ بہترین آیت ہے یہ، ذکر اللہ کثیرا، اللہ کو بہت بہت اگر یاد کرنا ہے اپنے، تو تمہارے لیے رسول کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! اللہ کو بہت بہت یاد کرنا ہے، دائمی ذاکر بننا ہے، تو رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یہ پہلی اور آخری بات ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، ٹائم نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، بس ایک شعر اور، بے مصطفیٰ بے رساں کہ دی ہم اوست، بے محمد بے رساں خیش را کہ دی ہم اوست، گرب او نہ رسیدی تمام بو لہبیست۔ تم نے اگر اللہ کو پانا ہے تو محمد کے طریقے کو اپنانا ہوگا، محمد کے ذریعے۔ یعنی محمد کے ذریعے کا مطلب کیا ہے کہ آپ ان کے طریقے پر کو اپنا لیں، اپنی چھوڑ دیں، رسول کی طریقے کے مطابق زندگی گزاریں، آپ ذاکر بن جائیں گے۔ اور اگر یہ نہ ہو تو آپ کا طریقہ ابو لہب والا ہوگا۔ ابو لہب نے وہ طریقہ نہیں اپنایا، ہم بھی ابو لہب کے راستے پر ہیں، ہم ابو لہب کے راستے پر ہیں، ہم رسول کے راستے پر نہ چل رہے ہیں نہ چلنا چاہتے ہیں۔ بے مصطفیٰ بے رساں خیش را کہ دی ہم اوش، گرب او نہ رسیدی تمام بو لہبیست۔ تو دیکھیں، میں ذاکر بننے کا طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو اللہ کی عطا سے۔ آپ اپنے زندگی کا رخ اللہ کی طرف کر لیں، الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، رخ اللہ کی طرف کر لیں۔ ہمارا رخ دنیا کی طرف ہے، ظاہر، ہم ظاہر کے لیے زندہ ہیں، ظاہر کے لیے جی رہے ہیں، ظاہر ہمارا مدعا ہے جینے کا۔ اللہ، تو مسائل جو ہے وہ پھر پیدا ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، ہم سب کا ساتھی شیطان ہے، یہ میں واضح طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں۔ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی نہیں گزارنا چاہتے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیوں گزاریں، دین کو کیوں لیں، یہ نہیں معلوم، ہمیں اپنی آپ کو پہچان نہیں ہے، ہم اپنے آپ کو بھی نہیں جانتے۔ اللہ، تو ذاکر بننا ہے تو آپ کو رخ زندگی بدلنا ہوگا، اور اللہ کا حکم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنانا ہوگا۔ مقامی طور پہ ایک رہنما کو ایک یعنی ٹیوشن آپ نے رکھنی ہوگی جو آپ کی رہنمائی کرے۔ آپ اسے پیر کہہ لیں، مرشد کہہ لیں، رہنمائی کرنے والا کہہ لیں، ٹیوٹر کہہ لیں، نام جو بھی دے، تعصب کی بات نہیں ہے اس میں۔
مسئلہ سارا بندگی کا ہے، مسئلہ سارا اطاعت رسول کا ہے بس۔ اگر آپ نے ایسا کر لیا تو اب دائمی ذاکر ہے، زبان بند ہے لیکن آپ ذکر کر رہے ہیں، آپ کی روح ذاکر ہے، آپ کی روح خوش ہے، تر و تازہ ہے، آباد ہے۔ وجوہ یومئذ وجوہ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تبسمی چہرہ تھا، ضاحکۃ مستبشرہ، خوشخبری والا تھا۔ تو یہ دائمی ذاکر ہے۔ اگر آپ کی دیکھیں خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر آپ اپنی ترجیح بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اللہ کو منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اللہ کی بندگی کے لیے تیار نہیں ہے کامل، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو آپ کا ساتھی شیطان ہے، آپ شیطان کے راستے پر ہیں۔ یہ واضح، یہ آیت یہی کہہ رہی ہے، جو رحمان کی یاد سے منہ موڑ لیتا ہے اس کا ساتھی شیطان بن جاتا ہے۔ اس کی بھی میں نے گزشتہ نشستوں میں تفصیل کی تھی۔ تو اس وقت دیکھیں ہم سیریس نہیں ہیں اس بارے میں۔ میرے تھوڑا سا عرصہ ہوا ہے، 40-45 سال سے میں اس راستے میں ہوں، دعوت دے رہا ہوں، یہ بھی ہے تو، لیکن مجھے معلوم ہے لوگوں کو اس میں دلچسپی نہیں ہے۔ یہ میری باتیں جو ہیں خشک ہیں، کوئی ان کو لطف نہیں نظر آتا۔ ہمیں انسان یہ چاہتا ہے، اللہ نے فرمایا بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان آزاد زندگی گزارنا چاہتا ہے، نافرمانی والی زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ ہم سب پابندی نہیں چاہتے، ایک شخص کی، ایک حاکم کی پابندی، خواہ کہ وہ اللہ ہو، خواہ کہ وہ رسول ہو، خواہ کہ وہ آج رہنما ہو، ہم اس کی پابندی نہیں کرنا چاہتے۔ بیعت لوگ کر لیتے ہیں، برائے نام بیعتیں ہیں، رسمی بیعتیں ہیں، لڈو پیڑے کھا کے آپ بس چپ بیٹھ جاتے ہیں، اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے نا۔ تو بہرحال دیکھیں یہ ایک بہت نازک معاملہ ہے۔ شیطان کا راستہ، شیطان آپ کا ساتھی، یہ بڑی گمبھیر بات ہے، بہت خطرناک بات ہے۔ شیطان آپ کے ساتھ مسلط کر دیا جاتا ہے، اس کی میں نے تفصیل کی ہے آپ کو گزشتہ نشستوں میں۔ تو بڑی خطرناک بات ہے۔ نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین وانہم لیصدونہم عن السبیل ویحسبون انہم مہتدون۔ اب ان آیات کی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ومن يعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین۔ اور جو کوئی خدا کی یاد سے آنکھیں بند کر لے یعنی تغافل کرے، ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں تو وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ اور یہ شیطان ان کو رستے سے روکتے رہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ سیدھے رستے پر ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔
اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم